بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ دس از اے نائٹ آف پاور، دا نائٹ آف لو، دا نائٹ آف ورشپ. دعا کیجئے اس سے ہم محروم نہ رہیں. اس لیلۃ القدر کی رات کو جو عبادت کرے گا وہ 1000 راتوں سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا. کوئی گناہوں سے پاک نہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر انسان ہو تو خطا کار ضرور ہو. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے جائے. اللہ سبحانہ و تعالی is merciful. He forgives. And inshallah forgiveness will be ours if we ask for it with a pure heart. اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. تمام سامعین کو، میرے بزرگوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, we sent it down on the night of glory. What will explain to you what that night of glory is? The night of glory is better than 1,000 months. On that night, the angels and the Spirit descend again and again with our Lord's permission on every task. There is peace that night until the break of dawn. سامعین محترم، لیلۃ القدر کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے. اس رات کا ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس رات کو ہے، مگر روایات میں یہ آتا ہے کہ رمضان الکریم کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں آڈ نائٹس جو ہیں ان میں سے کوئی ایک رات یہ ہو سکتی ہے. اور یہ جو رات ہے، کامنلی بلیف یہی ہے کہ یہ 27ویں رمضان شریف کی رات ہے جو لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ دس از اے نائٹ آف پاور، دا نائٹ آف لو، دا نائٹ آف ورشپ. خدا سے محبت، خدا کی عبادت، خدا کی کثرت سے یاد کرنے والی یہ رات ہے. اور یہ وہ بابرکت رات ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی. لیلۃ القدر گناہ گاروں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. یہ ایک ایسی امید کی کرن ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ مہمان رمضان، اس کی مہمان نوازی میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اور یقیناً رہ جاتی ہے، اس میں غفلت ہوئی ہو، تو لیلۃ القدر کی ایک ایسی رات ہے جو ان تمام چیزوں کو کور کر سکتی ہے اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ہر رات آتی ہے، چلی جاتی ہے، دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، مگر یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، دعا کیجئے اس سے ہم محروم نہ رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اس رات یعنی لیلۃ القدر کی رات سے محروم رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گویا اس طرح کے تمام کائنات کی بھلائی سے محروم رہے گا. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کو ان کی طویل زندگیوں کو the long life that they were blessed with جب وہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال آیا کہ میری امت کے جو بندے ہیں ان کی تو زندگیاں اتنی لمبی نہیں. جو پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگیاں دیں، اس کی وجہ سے انہوں نے عبادت بھی زیادہ کی، تو میری امت کے جو بندے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ تو اتنی ان کی زندگی نہیں ہونی، وہ اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے. مگر دیکھیں اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہی یہ خیال آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی وہ رات منتخب کر دی. اللہ نے فرمایا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
پریشان مت ہو. تیرا امتی اس لیلۃ القدر کی رات کو جو عبادت کرے گا وہ 1000 راتوں سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا. اتنی یہ مبارک رات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو قیام کرے، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو، خدا کی بارگاہ میں جھکے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس چیز کی مجھے اور آپ کو سب کو ضرورت ہے. کوئی گناہوں سے پاک نہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر انسان ہو تو خطا کار ضرور ہو. دعا کرو اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے جائے. اللہ تعالی ہم پہ اپنا کرم اور فضل رکھے. میں اہل طریقت ہوں، صوفیہ کا خادم ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، اور میں شریعت کا پابند ہونے کی کوشش کرتا ہوں. اور سامعین محترم، صوفیہ ہمارے ماسٹرز ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں. ہم ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کر، جن کا رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے ساتھ لگی خاک کے ساتھ، وہ وسیلہ پیش کر کر ہم اللہ سے آج یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم بہت گناہ گار ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. میں بہت گناہ گار ہوں. آپ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کا ہم فائدہ اٹھائیں اور یہ رات ہمارے نصیب میں آ جائے. نہ جانے اگلے رمضان ہم نے ہونا ہے یا نہیں. کئی ایسے جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے اگلے سال نہیں ہونا. دعا کیجئے، ابھی بھی وقت ہے. یہ چند قیمتی دن اس مبارک مہمان رمضان کے رہ گئے ہیں، اس میں اللہ ہمیں یہ رات نصیب کر دے تو بگڑی بن جائے گی. انسان نے کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، میری معافی کے کچھ چانس ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. رب فرماتا ہے خدا انسانوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سامعین محترم، مت گھبرائیے. ڈو ناٹ ڈسپیئر، ڈو ناٹ لوز ہوپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والی اور معاف کرنے والی ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنے دلوں کو پیش کر دیجئے اور اللہ معاف کر دے گا. رب معاف کرنے والوں میں سے ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ضرور معاف کرے گا. My brothers, my sisters, no matter how many sins you've committed in your life, in fact, no matter how big your sin may be, remember the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is bigger. It's much, much bigger than all of our sins combined. My brothers, my sisters, Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. He forgives. And inshallah forgiveness will be ours if we ask for it with a pure heart, with the sincere intention, repenting all our sins in the previous life, in the previous days, in the previous nights that have gone. Do not lose hope that the door of repentance is closed. It's open till Yawm al-Qiyamah. دعا کیجئے کہ اللہ ہم پر کرم اور فضل فرمائے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، دعا کرو یمن کے ان بچوں کے لیے، کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، تمام مسلم ممالک کے لیے، فلسطین کے لیے دعا کیجئے. اللہ ان پر کرم اور فضل فرمائے. ہم تو لاک ڈاؤن میں ہیں، وہ تو اس سے 10 گنا زیادہ لاک ڈاؤن میں ہیں، اور 10 گنا زیادہ دنوں سے اس لاک ڈاؤن میں ہیں. کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، ان کے بچوں کے لیے دعا کیجئے. نہ جانے ان کے روزے کس طرح گزرے ہیں. یہ کچھ طاق راتیں رہ گئی ہیں اس مبارک مہینے، مبارک مہمان رمضان کی. اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے. دعا کیجئے کہ یہ جو آفت، یہ جو وبا بھی آئی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
پاک ذات کا صدقہ، آپ کے گھرانے کا صدقہ، آپ کے صحابہ کا صدقہ، آپ کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا صدقہ اللہ ہم پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ آپ آج رات کو اور باقی جتنی راتیں رہ گئی ہیں اس مبارک مہینے کی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔